बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सनत और तिजारत। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनतों के क़याम और तरक्की को बहुत अहम मकाम हासिल है। इस सबक में हम आज़ादी के बाद के दौर की सनत और तिजारत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पिछले सेशन में हमने भारत में पाई जाने वाली जिन सनतों का जायज़ा लिया उनके नाम कुछ इस तरह हैं। कपड़े की सनत, रेशम की सनत, धागे की सनत, मोटरसाजी की, सीमेंट की, चमड़े की, नमक की सनत, साइकिल की सनत और दस्तकारी। इस सेशन के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। खादी और देही सनत, ज़राअत की सनत, भारतीय हुकूमत के मंसूबे, मादनी दौलत, जंगलाती दौलत, माहीगीरी, सयाहती सनत, तिजारती दरामद और बरामद, और आखिर में हम अंदरूने मुल्क तिजारत का मुताला करेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम खादी और देही सनत से। देही इलाकों में सनतकारी को फ़रोग़ देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कायम किया गया। देही इलाकों की रिवायती सनतों, दस्ती सनतों, कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा मकामी सतह पर मयस्सर ज़राए और नफरी क़ुव्वत के बल पर चलने वाली छोटी सनतों को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना और छोटे छोटे देहातों को खुद कफ़ील बनाना इस कमीशन के मक़ासिद थे। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के मक़ासिद क्या थे? देही इलाकों की रिवायती सनतों, दस्ती सनतों, कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा मकामी सतह पर मयस्सर ज़राए और नफरी क़ुव्वत के बल पर चलने वाली छोटी सनतों को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना और छोटे छोटे देहातों को खुद कफ़ील बनाना इस कमीशन के मक़ासिद थे। अब हम बात करेंगे बहुत अहम सनत ज़राअत की सनत। इंसानी गुज़र बसर के नुक्ता नज़र से ज़राअत के पेशे को गैर मामूली अहमियत हासिल है। तमाम इंसानों की ग़िज़ाई ज़रूरत इसी पेशे से पूरी की जाती हैं। इसके अलावा ये पेशा
دیگر کئی پیشوں کے لیے خام مال بھی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے زراعت کا پیشہ عالمی سطح پر پایا جاتا ہے۔ بھارت میں روایتی اور جدید دونوں طریقوں سے زراعت کی جاتی ہے۔ بیلوں کی مدد سے زراعت کے بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہل چلانے، بیج بونے سے لے کر فصلوں کی کٹائی اور کٹائی جیسے کاموں کے لیے مشینوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت کے دیہی علاقوں کا اہم پیشہ زراعت اور اس پر منحصر دیگر کام ہیں۔ دیہاتوں میں زراعت اور غلہ بانی جیسے پیشے مروج ہیں۔ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ مویشی پالنا اور ان مویشیوں سے انڈے، دودھ، اون جیسی چیزیں حاصل کرنا آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ میسر کرتا ہے۔ بھارت کی 70% آبادی زراعت اور زرعی پیداوار پر منحصر ہے۔ روزگار کے لیے بھارت کی 70% آبادی زراعت پر انحصار کرتی ہے، اس لیے بھارت کو ایک زرعی ملک کہا جاتا ہے۔ زراعت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا حصہ بھی اہم ہے۔ زراعت ایک مشقت طلب کام ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بھارت میں مختلف ہنگام میں مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ ہنگام یعنی وقت، زمانہ، تو یا پڑھ چکے ہیں چھوٹی جماعت میں کہ مختلف ہنگام میں مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ جوار، گیہوں، چاول، تلہن اور دالیں یہاں کی اہم پیداوار ہیں۔ اسی طرح کپاس سے کپڑا اور گنے سے شکر حاصل کرنے کی صنعتیں بھی جاری ہیں۔ پھل اور سبزیاں بھی بڑے پیمانے پر کھیتوں ہی میں اگائی جاتی ہیں۔ بھارت ایک زراعت مرکوز ملک ہے۔ بھارت کی زرعی پیداوار میں تنوع پایا جاتا ہے، اسی لیے یہاں زراعت پر منحصر مختلف اقسام کی صنعتوں کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ان صنعتوں کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے میں پیدا ہونے والی زرعی پیداواروں پر مختلف اعمال کرنے کی صنعتوں کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس میں ڈیری صنعت، پھلوں پر اعمال کی صنعت، اناج پر اعمال کی صنعت، گڑ سازی وغیرہ زراعت پر منحصر صنعتیں ہر طرف قائم ہیں۔ کپڑا سازی کی صنعت، شکر سازی کی صنعت جیسی بڑی بڑی صنعتوں کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا ہے۔ زراعت سے انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ زراعت کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ زراعت کو فروغ دینے کے لیے دیہی علاقوں میں بینک اور باہمی امداد کے اداروں کے ذریعے کسانوں کو قرض مہیا کیا جاتا ہے۔ پنچایت سمیتی کی جانب سے زراعت کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف زرعی تربیتی منصوبے، زرعی سیر،
کسانوں کے اجلاس وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ زراعت کے اوزار، بیج، کھاد وغیرہ بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ زرعی یونیورسٹیوں کے شعبہ توسیع خدمات کی جانب سے کسانوں کو مٹی کی شناخت کرنے، پھلوں کے باغ، پود خانے، ماہی گیری، بکری پالن، مرغی پالن، مویشی پالن، دودھ کی تجارت وغیرہ کی تربیت دی جاتی ہے۔ ضلع کے علاقائی پیشوں سے متعلق رہنما ادارے کی جانب سے بھی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے گودام، جسے ویئر ہاؤس کہا جاتا ہے، ان کی تعمیر کے لیے معاشی مدد بھی کی جاتی ہے۔ غذائی اجناس کی پیداوار اور فصل اگانے کے طریقوں میں بھارت خود کفیل ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کی فصلیں، سبزیاں، ترکاریاں، پھل بھارت میں اگائی جاتی ہیں۔ قطرہ قطرہ آبپاشی، نامیاتی زراعت جیسے طریقوں سے زراعت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح زراعت کی صنعت بھارت کی ایک اہم صنعت ہے۔ تقریباً 70% آبادی زراعت اور زرعی پیداوار پر منحصر ہے، اور اس کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے بھارتی حکومت کے منصوبوں کی۔ تاریخ میں سبق نمبر 4 میں بھارت کی معاشی ترقی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے بھارت کی 5 سالہ منصوبہ بندی کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ 1950 میں بھارت سرکار نے منصوبہ بندی بورڈ تشکیل دیا۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے میں کاغذ سازی، دوا سازی، موٹر، ٹریکٹر سازی کی صنعت، چمڑے سے بننے والی اشیاء، کپڑے کی صنعت، غذائی اجناس سے منسلک چھوٹی چھوٹی صنعتیں، تیل، رنگ اور شکر جیسی صنعتوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سن 1970 کے صنعتی پروانہ پالیسی کے مطابق 5 کروڑ سے زیادہ روپوں کی لاگت والے کارخانوں کو بڑی صنعتوں میں شامل کرنا طے پایا۔ بڑے صنعتی اداروں اور غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی آزادی دی گئی۔ اس پالیسی کے تحت سن 1972 تک 3,18,000 چھوٹی صنعتوں کا سرکاری دفتر میں اندراج کیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے ملک کی معدنی دولت کی۔ ملک کی صنعتی ترقی میں خام لوہا اور پتھر کا کوئلہ، ان 2 معدنیات کی دستیابی کا نہایت اہم کردار ہے۔ ہمارے ملک میں لوہا، مینگنیز، کوئلہ اور معدنی تیل کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہ ہے خام لوہا اور یہ پتھر کا کوئلہ۔ ان 2 معدنیات کی دستیابی کا کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں لوہا، مینگنیز، کوئلہ اور معدنی تیل کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ جنگلاتی دولت پر منحصر صنعتوں کے لیے حکومت نے کچھ جنگلات محفوظ کر دیے ہیں۔
جنگلات کی حفاظت کا کام ریاستی حکومت، مرکزی حکومت اور علاقائی لوگ کرتے ہیں۔ جنگلات اور جنگلاتی دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ تعمیرات، کاغذ، اخباری کاغذ، ریشم، ماچس کی ڈبیا، ادویاتی جڑی بوٹیاں، شہد، لاکھ اور رنگ سازی کے لیے لگنے والے خام مال پر منحصر صنعتوں کے لیے جنگلات ضروری ہیں۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے زراعت اور گلابانی کے ساتھ ماہی گیری کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ مچھلیوں کے ذریعے انسان کو غذا، تیل، کھاد، ادویہ وغیرہ اشیاء حاصل ہوتی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سبب فی زمانہ اس پیشے کو بڑا فروغ حاصل ہوا ہے۔ ندی، نہریں، تالاب اور جھیل کے میٹھے پانی میں پائی جانے والی مچھلیوں اور سمندر سے حاصل ہونے والی مچھلیوں سے ماہی پروری کی جاتی ہے۔ ندی، تالاب، جھیلیں وغیرہ جگہوں پر میٹھے پانی کی ماہی گیری بالعموم مقامی سطح پر کی جاتی ہے۔ فی زمانہ مچھلی کے انڈوں کے ذریعے مصنوعی طریقے سے مچھلیوں کی افزائش کی جا رہی ہے۔ اسے مچھلی بانی کہتے ہیں۔ اس پیشے کے فروغ کے لیے بندرگاہوں کی تعمیر، پرانی بندرگاہوں کی از سر نو مرمت، مچھلیوں کے انڈوں کی افزائش کے مراکز، ماہی گیری کے پیشہ وارانہ تربیتی ادارے وغیرہ قائم کیے گئے ہیں۔ اور اب بات سیاحتی صنعت کی۔ بھارت تہذیبی ورثے سے مالا مال ہے۔ اپنے ملک کے گوشے گوشے میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں، زیارت کے مقامات، ندیوں کے سنگم، قلعے اور گفائیں وغیرہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے ملک و بیرون ملک کے لوگ سال بھر سیاحت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں بھارت تہذیبی ورثے سے مالا مال ہے۔ یہاں کے گوشے گوشے میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں، زیارت کے مقامات، ندیوں کے سنگم، قلعے اور گفائیں وغیرہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے ملک و بیرون ملک کے لوگ سال بھر سیاحت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے سیاحوں کی رہائش اور سفر کی سہولیات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان جگہوں پر مختلف اشیاء کی فروخت اور ہوٹل کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ سیاحوں کو ان علاقوں کی معلومات بہم پہنچانے کے لیے کچھ جگہوں پر گائیڈ ہوتے ہیں۔ جن دشوار گزار علاقوں میں سواریاں نہیں پہنچ پاتی، ایسے علاقوں میں مقامی لوگ معقول معاوضے پر سیاحوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح بھی روزگار فروغ پاتا ہے۔ بھارت میں سیاحتی صنعت کے فروغ کے بہت مواقع ہیں اور یہ صنعت خوب ترقی کر رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے تجارتی درآمد اور برآمد کی۔ جغرافیہ کے سیشن میں ہم
तिजारत के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। उस वक्त हमने बरामदात और दरामदात का मफहूम भी तफसील से समझने की कोशिश की थी। आइए एक बार इयादा कर लेते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तिजारती दरामद और बरामद किसे कहते हैं? जब कोई मुल्क अपने यहाँ किल्लत में पाई जाने वाली शय या खिदमात को किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है उसे दरामद कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज है इंपोर्ट। जब किसी मुल्क में इजाफी पैदावार होती है और वो इस पैदावार को ज़रूरतमंद मुल्क को बेचता है उसे बरामद कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज है एक्सपोर्ट। अब आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बरामद और दरामद का मफहूम बखूबी जानते हैं। आइए देखते हैं भारत की तिजारती दरामद और बरामद कौन सी अशिया हैं। 1951 में 5 साला मंसूबाबंदी के आगाज के बाद सनती अशिया और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। भारत में मशीनों के पुर्जे, लोहा, मादनी तेल, खाद, दवाएं वगैरह दरामद की जाती हैं। आज़ादी के बाद भारत ने गैर मुल्की ज़र मबादला हासिल करने के मकसद से बरामदात को फ़रोग़ दिया। भारत के ज़रिए बरामद की जाने वाली अशिया में चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, सूती कपड़े, चमड़ा, जूते, मोती, कीमती जवाहिर वगैरह का शुमार होता है। तो 1951 में 5 साला मंसूबाबंदी के आगाज के बाद सनती अशिया और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। भारत में मशीनों के पुर्जे, लोहा, मादनी तेल, खाद, दवाएं वगैरह दरामद की जाती हैं। आप अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 45 पर इस पैराग्राफ में इस्लाह कर लीजिए। वहाँ दरामद की जगह बरामद लिखा है, खाम माल की दरामद होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में 2 जगह आपको इस्लाह करनी है। जहाँ बरामद लिखा है वहाँ आपको दरामद लिखना है। इंपोर्ट, आप जानते हैं हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो और इंपोर्ट्स कम हो। एक्सपोर्ट में यानी बरामदात में इजाफा होगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट में इजाफा होने से मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, ज़र मबादला हासिल होगा, क्योंकि दुनिया के दिगर ममालिक जब हमसे ज़्यादा अशिया ख़रीदेंगे तो वो उसकी कीमत भी अदा करेंगे। इस तरह मुल्क में गैर मुल्की ज़र मबादला हासिल होगा। आज़ादी के बाद भारत ने गैर मुल्की ज़र मबादला हासिल करने के मकसद से बरामदात को फ़रोग़ दिया। भारत के ज़रिए बरामद की जाने वाली अशिया में चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले, सूती कपड़े, चमड़ा, जूते, मोती, कीमती जवाहिर वगैरह का शुमार होता है। आप अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 45 पर इस पैराग्राफ में भी इस्लाह कर लीजिए। जहां दरामदात लिखा है वहां आपको बरामद यानी एक्सपोर्ट लिखना है। तो ये थी भारत की तिजारती दरामदात और बरामदात।
اب ہم بھارت کی اندرون ملک تجارت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اندرون ملک تجارت ریل کے راستوں، آبی راستوں، ہوائی راستوں اور بری راستوں سے کی جاتی ہے۔ ممبئی، کولکتہ، کوچین، چنئی ملک کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ اندرون ملک تجارت میں کوئلہ، کپاس، سوتی کپڑے، چاول، گیہوں، پٹسن، لوہا، فولاد، نمک، تلہن، شکر وغیرہ اشیاء کا شمار ہوتا ہے۔ ملک کی تجارتی ترقی سے انسان کے رہن سہن اور زندگی گزارنے کا معیار بلند ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں صنعتوں کے قیام اور ترقی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے صنعت کاری کی ترقی بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کے باشندوں کو روزگار ملتا ہے، ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، ملک کی فی کس آمدنی بڑھتی ہے، مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ملک سے پختہ مال کی برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کو حاصل ہونے والے زر مبادلہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے مختلف اسباب کی بنا پر ملک میں صنعت کاری کی رفتار کو تیز کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔